بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه ويهودانه وينصرانه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به، اللهم وفقنا لما تحب وترضى به. میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق جو اس نے پیدا کری اس کی ایک فطرت بنائی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو یا پرندے ہو یا چرندے ہو، ہر مخلوق کی ایک فطرت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انسان کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق یا مخالف عمل کر سکتا، اس عمل کے ساتھ، اس فطرت کے ساتھ ایک مقدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ اگر ہم مثال لیں سانپ کی، تو سانپ کے بچے کو ڈسنا نہیں سکھانا پڑتا، وہ پیدا ہوتے ہی ڈسنا شروع کر دیتا، بلکہ اگر ہم تھوڑی سی معلومات کریں تو سانپ سے زیادہ بچہ خطرناک ہوتا ہے کہ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ زہر کتنا چھوڑنا ہے۔ اسی طرح مچھلی، اسے پانی میں تیرنا سکھانا نہیں پڑتا، وہ پیدا ہوتے سے ہی تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ یا ہم بکری کو دیکھیں کہ اس کو بچپن سے پالا جائے، سدھایا جائے اور اس کی ایسی عادت بن جائے کہ وہ بڑی ہونے کے بعد گوشت کھانے لگے۔ یا شیر کو ہم دیکھیں کہ اس کے بچے کو پالا جائے، سدھایا جائے اور اس کی ایسی عادت بنا دی جائے کہ وہ بڑے ہونے کے بعد گھاس کھانے لگے۔ یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں مخالفت رکھی ہی نہیں ہے، وہ اپنی فطرت کے مخالف نہیں جا سکتے۔ بعض ہم فرشتوں کا عنصر ان کی فطرت اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جیسا حکم دے دیا وہ ویسا عمل کرتے رہیں گے۔ جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ جن کی ذمہ داری ہے سور پھونکنے کی، تو وہ قیامت تک اس انتظار میں رہیں گے کہ اللہ کا حکم ہو اور سور پھونک دیا جائے، وہ اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ وہ اپنے اعمال کے مطابق
اپنی تربیت کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق اپنے اعمال کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، دین شریعت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہوتے ہیں، کوئی اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کوئی نصرانی بنا دیتے ہیں، کوئی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ وہ فطرت تو اپنی تھی، وہ فطرت دین اسلام تھی کہ اسلام ہی دین فطرت ہے۔ جھوٹ بولنا، ہم کسی سے بھی پوچھیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، ہم پوچھیں اگر جھوٹ بولنا صحیح ہے یا غلط، کوئی یہ نہیں بولے گا کہ جھوٹ بولنا صحیح ہے۔ یا اسی طرح سے ظلم کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے کمائی کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے معاشرت کا معاملہ ہو، تو ہمیں وہی طریقہ کار دیے گا جو عین فطرت کے مطابق ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میں دن بھر، جیسے ہم واقعہ پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مطابق، کسی نے کہا میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ کیونکہ وہ فطرت کے مطابق نہیں تھا۔ انسان کو اپنے گھر میں رہنا ہوتا ہے، انسان کو اپنی معاشرت میں رہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کے اوپر بچوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر وہ ایک کام کو فطرت کے مخالف کرتا رہے گا تو وہ اپنے باقی اعمال، باقی ذمہ داریاں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمے جو کام لگائے ہیں وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی بات پر ناراض ہوئے کہ کیا تم مجھ سے زیادہ دیندار ہو، کیا مجھ سے زیادہ عمل کرنے لگو۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری فطرت عین اسلام کے مطابق ہے، ہماری فطرت عین دین کے مطابق ہے۔ اگر ہمارا دل اس پہ مائل نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا دل اپنی جگہ سے ہٹ چکا ہے، ہماری فطرت اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے، ہماری نیت، ہمارا کام کرنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے گئے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی فطرت کی آواز کو سمجھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، استفتی قلبک، کہ اپنے دل سے سوال پوچھو، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اپنے دل سے مسئلہ پوچھو، چند چیزوں کو چھوڑ کر عام چیزوں کا آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے دے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح۔ اس کے بعد بھی اگر ہم ہمارے دل کے کہنے کے بعد بھی غلط چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، غلط کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا دل وہ گواہی دینا بند کر دیتا ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرنا بند کر دیتا ہے، ہمارا دل ہم سے یہ کہنا بند کر دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ فتنے اس طرح سے آئیں گے جس طرح سے چٹائی کے دانے ایک کے بعد ایک دوسرے سے جڑے ہوتے، جس طرح سے دری کے دھاگے ایک کے بعد ایک جڑے ہوتے ہیں، چٹائی ایک کے بعد ایک جڑی ہوتی ہے، اس طرح سے فتنے ایک کے بعد دیگر آئیں گے۔ وہاں پہ کچھ دل ایسے ہوں گے کہ جب وہ کوئی برا کام کریں گے تو ان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کرتے کرتے برے کام کرتے کرتے وہ دل سیاہ ہو جائیں گے، اور ان کی مثال ایسی ہوگی کہ ایک چکنا پیالہ، ایک چکنا لوٹا پانی کے نیچے الٹا رکھا ہے کہ اس میں پانی کے جانے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہو۔ اور بعض دل ایسے ہوں گے کہ جو صاف شفاف ہوں گے، اپنے رب کے آگے جھکنے والے ہوں گے، ان کے دل ایسے ہوں گے جس طرح سے سنگ مرمر صاف ہوتا ہے کہ انسان اس میں اپنی شکل دیکھے۔ میرے عزیزوں، حالات یہ ہیں، معاملات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی فطرت کی آواز کو سننا چھوڑ دیا، بلکہ بعض جگہ تو یہ معلوم ہوا کہ فطرت نے ہمیں آواز دینا چھوڑ دیا۔ ہم نے برے کام کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم ایسے مقام پر آ کے بیٹھ گئے
کہ ہمارا دل، ہماری فطرت ہمیں آواز نہیں دیتی، ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑے نہیں لگاتا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، ہم برا کام کرتے ہیں، ہماری راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم حرام مال کھاتے ہیں، ہمارا دل ہمیں گوارا کر دیتا ہے، ہمارے راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی، ہم نے کسی غریب کا حق مار لیا، ہماری راتوں کی نیندیں حرام نہیں ہوتی، ہم نے کسی کا مال نہیں لوٹایا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری پیشانی پہ ایک شکن نہیں آتا، ہم نے کسی کو جھوٹ بول کر مال بیچ دیا، ہماری پیشانی پہ کوئی شکن نہیں آتا، ہم نے کسی کا حق مار لیا، ہم نے پڑوسی کا حق مار لیا، ہم نے محلے داری کا حق مار لیا، ہم نے اہل وطن کا حق مار لیا، ہم نے ہمارے کاروبار میں حق مار لیا، ہم نے ہمارے بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا حق مار لیا، ہمیں راتوں میں نیند بڑی سکون سے آتی۔ ایک جگہ تو معلوم ہوا کہ ایک صاحب نے کسی سے ادھار لیا، ایک صاحب نے کسی سے ادھار لیا، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی قریب کی بات، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ان کو جانتے ہو۔ ایک صاحب نے کسی سے ادھار لیا، ہاں صاحب مہینے بھر میں دے دیں گے، مہینے بھر سے 10 دن ہو، 2 مہینے ہو گئے، سال بھر ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے، دینے کو تیار نہ۔ وہ جس کا پیسہ تھا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں دے رہے ہیں، ہم قیامت کے دن لے لیں گے۔ کتنی سخت بات کہ قیامت کے دن ہمارے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر ہمارے پاس دینے کے لیے نیکی نہیں ہے تو جس کا ہم نے حق مارا ہے اس کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے۔ تو جس نے ادھار لیے تھے وہ یہ بات سن کر کہنے لگے کہ آپ تو ایک کام کریں، آپ کے پاس اور پیسہ ہو تو وہ بھی دے دے، پورا ایک ساتھ قیامت میں لے لیجیے۔ یہ ہمارے دل مر چکے ہیں، یہ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے، اس بات کا کہ حشر کا عالم کتنا سخت ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تاجر الرحمن ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، بڑے صحابی میں آپ کا نام آتا ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جا چکے ہوں گے تو کچھ پریشان سے ہوں گے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ جنت میں آ چکے ہیں، اب آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے عبد الرحمن کہیں نظر نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں سے آ جائے، تو معلوم ہوگا ایک شخص دور سے آ رہے ہیں اپنا پسینہ پوچھتے ہوں، دور سے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، جب قریب آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ عبد الرحمن کہاں تھے؟ اللہ کے رسول حساب دے رہا تھا، اللہ کے رسول حساب دے رہا تھا۔ کہ آپ کا مال نعوذ باللہ حرام تھا؟ کہ آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے کمایا تھا؟ نہیں، آپ کا مال حلال تھا، اس بات کی علامت یہ ہے کہ آپ کو تاجر الرحمن کا لقب دیا، رحمان کے تاجر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا یہ عالم ہوگا تو ہم ہماری کیا بات کریں؟ اور ایسے وقت میں یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتائے کہ جو ہیں وہ بھی دے دو، پورا ایک ساتھ قیامت میں لے لے گا۔ شاید میرے الفاظ آپ کو پسند نہ آئے کہ دین کی جو بنیادی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ کی ذات پر یقین کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا، تمام انبیاء پر یقین کرنا، قرآن پر یقین کرنا، تمام کتابوں پر یقین کرنا، تقدیر پر یقین کرنا، اور آخر جو چیز ہے وہ ہے آخرت پہ یقین کرنا۔
جو इन चीजों पर यकीन नहीं रखेगा वो अपने आप को ईमान वाला तो दूर मुसलमान भी नहीं कह सकता। इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं ये, और हमारे इस तरह के अल्फाज, हमारी इस तरह की नीयत, ये इस बात पर दलालत कर रही है कि हमें आखिरत पे यकीन नहीं है। हमें आखिरत पे यकीन नहीं है। मेरे अजीजों, हमें अपने आप के अंदर झांक के देखना पड़ेगा, हमें अपने दिल में झांक के देखना पड़ेगा, और खास तौर पर हमें अपनी आगे आने वाली नस्लों के दिलों में झांक कर देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के कोई फितने उनके दिल में पनप रहे हैं। हमारे उस्ताद एक बात बड़ी अजीब कहते हैं कि इस्लाम दुश्मनी ताकतों ने हाल के मुसलमानों पर बहुत कोशिशें करके देखी, मुसलमानों पर बहुत कोशिशें करके देख ली कि उन्हें किसी तरह से उनके अकीदे से, उनके तरीके से हिला दिया जाए। वो नहीं हिला सके। तो लिहाजा अब उनका जो तरीका कार है, उनका जो हदफ है, वो हाल के मुसलमान नहीं बल्कि उनके आने वाली नस्लें हैं। वो इस बात को देख रहे हैं, वो इस चीज की तरफ फिक्र कर रहे हैं कि आगे आने वाली जो नस्लें हैं, किसी तरह से उनके दिलों में शक पैदा कर दिया जाए, उनके दिलों में शुबहात पैदा कर दिया जाए, उन्हें इस्लाम के मुताबिक उनके दिलों में सवालात पैदा कर दिए जाए। हम जरा देखें कि अगर आज हमारा ये मामला है कि हम दीन के बुनियादी तरीकों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, हम हमारी फितरत की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम हमारी फितरत पर लौटने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे जो आने वाली नस्लें हैं उनका क्या मामला होगा। हमसे पहले की जो नस्लें थी, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि हमसे पहले की जो नस्लें थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उनके हक से ज्यादा अदा कर दी कि उन्होंने हमें इस्लाम की तालीम दे दी कि आज हम मसाजिद में बैठे हैं, आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम इस्लाम पर अमल करने की कोशिशें कर रहे हैं। सवाल तो ये है, क्या हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की? क्या हमने आगे आने वाली नस्लों में वो तरबियत पैदा की? उनकी जिम्मेदारी वो करके चले गए। क्या हम हमारी नस्लों की इतने फिक्र कर रहे? हम हमारी दुनिया में, हम हमारी फितरत में, फितरत के मुखालिफ में, हमारे नफ्स में हम ऐसे उलझ गए कि हमें हमारे बच्चों की तरबियत की कोई परवाह नहीं रही, कोई फिक्र नहीं रही। हम तरबियत ऐसे करते हैं कि जैसे कोई वक्त में तरबियत कर ली, कोई किसी एक घंटे में तरबियत कर ली, किसी एक महीने में तरबियत कर ली। ये कोई जॉब नहीं है कि सुबह 10 से 10 में तरबियत कर दी या सुबह 10 से 8 में तरबियत कर दी। बच्चों की नस्लों की तरबियत ऐसी होती है कि ये 24 घंटे का काम होता है। हर सेकंड उनकी तरबियत होती है, हर गुजरने वाला लम्हा उनके दिमाग को परवान चढ़ा रहा होता है, हर गुजरने वाला लम्हा उनके दिल में चीजों को उतार रहा होता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके दिलों में ईमान को उतारते हैं, दीन फितरत को उतारते हैं, या हम उनके दिलों में दुनिया की मोहब्बत को उतारते हैं। हमारे जब बड़े थे तो हम ये देखते थे कि हम कोई चीज मांगते थे तो उनका मामला ये नहीं होता था कि बच्चा रो रहा है उसको दे दिया जाए। उनका मामला ये होता था कि वो चीज उसकी जरूरत है या नहीं उसको दे दी जाए, वो सही है या नहीं उसको दे दी जाए, वो हलाल है या नहीं उसको दे दी जाए। हमारा मामला हरगिज हमारी नस्लों के साथ ये नहीं रहा। हमारे जब औलादे हम देखते हैं उन्हें तड़पते हुए, उन्हें रोते हुए, तो हमें एक ही फिक्र होती है, किसी तरह से ये चीज उनको दे दी जाए। सही गलत की हमें परवाह नहीं रहती, हलाल हराम की हमें परवाह नहीं रहती, बस देना है, किसी भी तरह से उनको दे दी जाए। हम ये नहीं समझते कि ये जो आज हम उनको तरबियत दे रहे हैं, आज हम जो उनको परवान चढ़ा रहे हैं, हो सकता है हम नसरानी नहीं बना रहे, हम अलल एलान यहूदी नहीं बना रहे, हम अलल एलान मजूसी नहीं बना रहे,
لیکن ہم ایک بت ان کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، نفس پرستی کا بت ان کو بنا کے دے رہے ہیں، خود پرستی کا بت ان کو بنا کے دے رہے ہیں، دنیا پرستی کا بت ان کو بنا کے دے رہے ہیں کہ آگے وہ اسی کی پرستش کرنے لگے۔ بعض تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے بت بنا لیے، کہیں ہم خود کی پرستش کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ سے بتا دوں، دین کی فطرت ہے، انسان کی یہ فطرت ہے کہ اس میں عبدیت رکھی گئی ہے، اس میں بندگی رکھی گئی ہے، اس میں غلامی رکھی گئی ہے، چاہے وہ اللہ کی غلامی کر لے، اللہ کی عبدیت کر لے، اللہ کی بات مان لے، یا وہ غیر اللہ کی بات مان لے۔ اور اگر ان دونوں کا معاملہ نہیں ہوتا تو پھر انسان اپنے اپنے بت بنا لیتا ہے، کہیں مال کا بت بناتا ہے، کہیں خود پرستی کا بت بناتا ہے، کہیں انا کا بت بناتا ہے، کہیں دنیا کا بت بناتا ہے، کہیں کاروبار کا بت بناتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس چیز کی طرف دھیان دینا ہوگا، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، اور اپنے آگے آنے والی نسلوں کی تربیت کی فکر کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔